انگلینڈ کی حکومت نے سب سے پہلے 1931 میں کاغذی کرنسی کا اجرا کیا، لیکن یہ کساد بازاری کا زمانہ تھا۔ لوگ گھبرا کر بینکوں سے ان کاغذوں کے بدلے سونا طلب کرنے لگے تو حکومت نے نوٹوں کے بدلے سونے کی ادائیگی کا نظام ہی ختم کر دیا۔ امریکہ نے 1933 میں کاغذی نوٹوں کا اجرا کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی قانون بنا دیا کہ کاغذی کرنسی کا کم از کم 40% بینک سونے کی صورت میں رکھیں گے۔ فرانس نے بھی 1933 میں 40% سونا بینکوں میں رکھنا لازمی قرار دے دیا۔ اس کاغذی کرنسی کو زبردستی نافذ کرنے کے لیے تادیبی قوانین جاری کیے گئے۔ اپریل 1933 میں امریکہ میں سونے کے سکے، اس کی خام شکل یا سونے کے سرٹیفکیٹ رکھنا جرم قرار دے دیا اور سونے کے سکوں کی قانونی حیثیت ختم کر کے لوگوں کو لین دین سے روک دیا گیا۔ ایک حکم جاری کیا گیا کہ اگر فلاں تاریخ کے بعد کسی کے پاس سونے کے سکے نظر آئے تو اسے $10,000 جرمانہ کیا جائے گا اور 6 ماہ کی سزا بھی ہوگی۔ امریکی فیڈرل ریزرو بینک نے 1 اونس سونے کے عوض $20 کا نوٹ تبدیلی کے لیے مقرر کیا۔ قید اور جرمانے کی سزا اور سونا چھن جانے کے خوف کے تحت عوام بینکوں کی طرف دوڑی اور اپنے سونے کے عوض کاغذی ڈالر لینے لگی۔ جنوری 1934 میں جب امریکی حکومت کو یقین ہو گیا کہ لوگوں کا تمام سونا ڈالرز میں تبدیل ہو گیا ہے تو وہ کام کیا گیا جو آج کل دوسرے ملکوں کی معیشتوں کو ڈبونے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی امریکہ نے اپنے کاغذی ڈالر کی قیمت میں 41% کمی کر دی۔ لوگ فوراً سونا حاصل کرنے کے لیے بینکوں کو دوڑے، مگر جو سونا وہ $20 فی اونس بیچ کر آئے تھے اب اس کی قیمت $35 ہو چکی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ فی اونس $15 کا نقصان کون برداشت کر سکتا تھا۔ لوگ خاموشی سے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن ایسا کرنے سے حکومت امیر نہ ہوئی بلکہ سود خور بینکاروں کے پیٹ دولت کے انبار سے پھول گئے۔ کرنسی کی قیمت گرانے کا یہ دھندا اور لوٹ مار کا یہ کاروبار صرف امریکہ نہیں تمام معیشتوں میں دہرایا گیا۔ ستمبر 1931 میں برطانوی پاؤنڈ کی قیمت 30% گرائی گئی اور پھر مسلسل گراتے ہوئے 41% تک لے گئے۔ سوئس فرانک کی قیمت 30% کم کی گئی اور یوں یورپ کے تمام ممالک نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ یونان اپنی کرنسی 59% تک نیچے لے گیا۔ لوگ جو سونا بینکوں کو دے کر نوٹ لے چکے تھے اب اگر وہ واپس لینے جاتے تو اتنا گھاٹا پڑتا جسے برداشت کرنا مشکل تھا۔ لوگ خاموشی سے انہی کاغذی نوٹوں کو جیبوں میں دبائے گھر لوٹ گئے۔ کرنسی کی قیمت کم کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑی منصوبہ بندی تھی۔ یہ منطق دی گئی کہ اس طرح دوسرے ملکوں میں ہمارے مال کو لوگ زیادہ خریدیں گے اور ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا اور حکومت کے پاس قرض اتارنے کے لیے زیادہ سرمایہ ہوگا۔ لیکن جب تمام ممالک ہی ایسا کرنے لگے تو پوری مغربی دنیا میں ایک بحران پیدا ہو گیا۔ کاغذ کے نوٹوں کی قدر و منزلت ردی کے ٹکڑوں جیسی ہو گئی۔ قومی آمدنیوں میں اس قدر کمی آئی کہ مال کی مانگ ہی ختم ہو گئی۔ چاروں جانب بے روزگاری نے ڈیرے ڈال لیے اور پوری دنیا شدید خسارے گریٹ ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ یہ شدید خسارہ خود بخود پیدا نہیں ہوا بلکہ اسے اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ ایک جدید عالمی سودی مالیاتی نظام کو زبردستی نافذ کیا جائے۔ اسی کساد بازاری اور شدید خسارے کے عالم میں دوسری عالمی جنگ ہوئی۔ بینکاروں نے جرمنی، فرانس، برطانیہ اور اٹلی جیسے ملکوں کو خوب قرضے دیے تاکہ وہ اسلحہ سازی کی فیکٹریاں بنائیں اور ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے کے لیے اسلحہ سازی کریں۔ جنگ ختم ہوئی، یورپ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا۔ قرضوں کا بوجھ اور تعمیر نو کی ذمہ داری، یہ تھا وہ عالم جب دنیا پر ایک نئے عالمی مالیاتی سودی نظام کو ٹھونسنے کا بہترین وقت تھا۔ 1 سے 22 جولائی 1944 تک 44 اتحادی ممالک کے 730 مندوب برٹن ووڈ کے ماؤنٹ واشنگٹن ہوٹل میں جمع ہوئے اور 22 دن کی بحث و تمہیز کے بعد دنیا کے لیے ایک نیا عالمی مالیاتی نظام لایا گیا جس کے تحت تمام ممالک کے لیے کاغذ کے نوٹ لازمی قرار دے دیے گئے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس دنیا کا 2/3 سونا ہے، اس لیے تمام کاغذی کرنسیوں کو سونے یا امریکی ڈالر کے متبادل کے طور پر پرکھا جائے گا۔ پوری دنیا میں یہ عالمی مالیاتی سودی نظام نافذ العمل ہو گیا۔ اس کی کوکھ سے IMF اور ورلڈ بینک نے جنم لیا۔ اس نظام کے قیام کے ٹھیک 27 سال بعد 15 اگست 1971 میں امریکہ نے اپنے طور پر ڈالر کے متبادل سونے کا قانون ختم کر دیا۔ برٹن ووڈ کا مالیاتی نظام ختم ہوا اور اب دنیا پر ایسی کرنسی کی حکومت چھا گئی جس کی بذات خود کوئی قیمت یعنی انٹرنسک ویلیو نہ تھی۔ اسے فیٹ کرنسی کہتے ہیں۔ یوں 16ویں صدی سے آہستہ آہستہ نافذ ہوتا ہوا یہ سودی نظام 1971 میں اپنی اصل شکل میں واضح ہو گیا۔ یہ ہے وہ عالمی مالیاتی سودی سسٹم جس کے تحت اس وقت دنیا کا تمام بینکاری کا نظام چلتا ہے اور اسی کی ایک معمولی کڑی یعنی قرض کا لین دین ہے جسے سود سے پاک کرنے کی کوشش کو اسلامی بینکنگ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس سودی مندر کے ایک کونے کو کافور و عرق گلاب سے غسل دے کر پاک کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے جہاں مصلہ بچھایا جا سکے۔ یہ کاغذی جعلی کرنسی اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتی
آپ کی کیا ہدایات ہوتی؟ چونکہ یہ دین رہتی دنیا تک قائم رہنا ہے، اس لیے قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں۔ اسلام میں سرمایہ یا مال کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس چیز کو مال کے طور پر استعمال کی اجازت دی ہے جس کی اپنی علیحدہ بھی ایک قیمت ہو۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور اور نمک کے بدلے نمک، جب سودا ایک جیسی چیزوں کا ہو اور ادائیگی اسی وقت ہو، ایسے میں اگر کوئی زیادہ دے یا زیادہ مانگے تو انہوں نے ربا یعنی سود کا ارتکاب کیا۔ لینے اور دینے والے دونوں برابر کے قصوروار ہیں۔ صحیح مسلم۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سرمایہ یا دولت کے بارے میں وضاحت سے بتاتی ہے۔ اول یہ کہ سونا اور چاندی جنہیں فقہ میں نقدین کہا جاتا ہے اور جن کی بازار میں اپنی علیحدہ قیمت ہے، دوسری وہ اشیاء جن کی اپنی ایک زندگی شیلف لائف ہوتی ہے، جیسے کھجور، گندم، جو وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان متبادل اشیاء کو ایک سٹینڈرڈ کے طور پر استعمال کا طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ برنی کھجوریں لے کر آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ یہ کھجوریں کہاں سے لے کر آئے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، میرے پاس اس سے کم درجے کی کھجوریں تھیں، جس کے 2 سائے دے کر میں نے 1 سائے لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی تو ربا کی اصل ہے، اس میں مت پڑو۔ جب تم ایسا کرنا چاہو تو پہلے الگ سے ان کھجوروں کو بیچو اور اس سے جو مال ملے اس سے دوسری خریدو۔ بخاری مسلم۔ جو شارع دین رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کو بحیثیت کرنسی استعمال کے لیے کہے اور پھر اس کے لین دین میں اسے خالص رکھنے کی تلقین کرے کہ اس کے تبادلے کو ربا قرار دے، وہ ربا اور سود کی بنیاد کاغذی کرنسی پر کیسے راضی ہو سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگر یہ کاغذ کی کرنسی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی جنگ اسی کے ساتھ ہوتی، کیونکہ یہی تو سود کی بنیاد ہے۔ جدید مالیاتی سودی نظام سے جنگ ہی دراصل وہ جنگ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کہا گیا ہے۔ اس پورے سودی خیمے کو اکھاڑ پھینکنا مقصود ہے۔ اس کے کسی ایک رکن، خواہ وہ بینکنگ کیوں نہ ہو، اسے مشرف با اسلام نہیں کیا جا سکتا۔ ختم شد۔